وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت اپنے بندے کو خیر برکت سعادت نصیب کرنے کے لیے زندگی میں مختلف مواقع نصیب کرتے رہتے ہیں۔ جیسے زندگی کے اندر ہر انسان کو خوشی کے موقع ملتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کا موقع ہوا، کبھی عید کا موقع ہوا، کبھی کاروبار کے اندر کوئی نفع ملنے کا موقع ہوا، مختلف مواقع انسان کو خوشیوں کے ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں بطور خاص عطا کرنے کے لیے، اپنی برکتیں، اپنی مہربانیاں اپنے بندوں کو نصیب کرنے کے لیے زندگی میں کچھ خاص موقع عطا فرماتے رہتے ہیں۔ وہ بہت سارے زندگی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کی قدر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ قدردان انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور نہ قدرہ انسان اس کو بڑی دولت بھی ہاتھ آئے تو وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگ اس دنیا میں رہنے والے ایسے ہیں جو انہی گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں بازاروں میں زندگی گزاریں گے، لیکن انہوں نے زندگی کی اس دولت کی ایسی قدر کی ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو ایسے گزارا ہوگا کہ جس دن وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اس دن ان کا بڑا استقبال ہوگا، ان کو بڑا اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملے گا، اور انہی گلیوں محلوں میں گزرے ہوئے وقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت جیسی دولت عطا فرمائے گے۔ اور کچھ بے قدرے قسم کے لوگ ہوں گے جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع نصیب کیے کہ اگر وہ ان کی قدر کرتے تو ان کی بخشش ہو جاتی، ان کی نجات ہو جاتی، انہیں اللہ کی رضا مل جاتی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ان لمحات کی، ان اوقات کی، ان دنوں کی اور ان راتوں کی، ان مجالس کی اور ان مواقع کی قدر نہ کی ہوگی، جس کی وجہ سے جیسے ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوں گے تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ زندگی میں انسان کو ایسے بہت سارے موقع میسر آتے ہیں
انسان اگر اس کی قدر کر لے تو بہت بڑا نفع حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت ہمیں ہر رات میں چند لمحے چند گھڑیاں ایسی نصیب فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر رات میں کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو ہمارے دن بھر کے گناہوں کو بخش دیا جائے، اور یہ اس وقت کا اللہ کے سامنے پیش ہونا، حاضر ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب فرمایا، یہ غور سے سننے کی بات ہے، جتنے لوگوں کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنا قرب نصیب فرمایا، اپنا تعلق عطا فرمایا، اپنی دوستی اور اپنی ولایت عطا فرمائی، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے اسی نورانی وقت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی برکت سے عطا فرمائی۔ اس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات جس کے اوپر بھی ہوئی ہیں ان لمحات کی برکت سے ہوئی ہیں۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی زندگی اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ملے گا کہ جو تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر وہ رحمتیں ہو گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لمحات اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتے کے بعد عطا فرماتے ہیں، جسے ہم جمعۃ المبارک کا دن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے۔ ہمارے ہاں خوشیوں کا تصور کچھ بدل گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشیوں کا تصور ہمیں کچھ اور دیا گیا تھا، ہم نے اپنی خوشیوں کا تصور بدل دیا ہے۔ اور اگر اس حقیقی تصور کو دیکھنا ہو تو چھوٹے بچوں کے اندر آپ دیکھ لیا کریں، بچے چونکہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کے اندر عیاری مکاری، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ اور گندگی ابھی آئی نہیں ہوتی۔ بہت چھوٹی عمر میں ان کے اندر بالکل آپ دیکھیں گے بچے بولیں گے تو سچ بولیں گے، وہ تو جھوٹ ہم ان کو سکھا دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے کو باپ نے کہہ کے بھیجا باہر دروازے پہ، جاؤ بیٹا اس کو کہو کہ ابو گھر نہیں ہے۔ اب وہ بچہ تو اس کو کیا پتا تھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں، وہ باہر گیا اور جا کے کہتا ہے میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں۔ تو اس نے تو سچ بولنا ہوتا ہے، جھوٹا تو ہم بناتے ہیں اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، ایسے جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ یہ جو بچے گالم گلوچ کرتے ہیں یہ ہماری محنت ہے۔ یہ بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، یہ ہماری محنت ہے۔ بچے چوریاں کرتے ہیں، یہ ہماری محنت ہے۔ بچے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہماری محنت ہے۔ جو کوئی جہان بھر کا گند ہم بچوں میں دیکھتے ہیں تو وہ سارا ہمارا اپنا کیا کرایا ہوتا ہے۔ وہ تو صاف آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے اپنے منہ پہ کوئی سیاہی مل کے چلا جائے تو اس کو آئینے میں وہی بھوت ہی نظر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی یہ بچے صاف آئینے کے مانند ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں، معاشرے میں، ماحول میں جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ان کے آئینے میں وہی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بچے کو سلیم الفطرت بنایا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر حقیقی خوشی دیکھنی ہو تو ذرا بچوں کے اندر دیکھا کریں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ ان کو کوئی بھی
تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں، کوئی ان کی پسند کی چیز دیں جس سے ان کو خوشی ہو، تو بچوں کی خوشی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس خوشی والی چیز کو لے کر اپنی ماں کی طرف نہیں جاتے، تب تک ان کی خوشی پوری نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح مومن کو جب بھی خوشی ملے، جب تک وہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی خوشی پوری نہیں ہوتی۔ بچے کو غم ملے تو وہ ماں کی طرف لپکے گا، خوشی ملے تو ماں کی طرف لپکے گا، اس سے کوئی چیز چھین لو تو وہ ماں کی طرف دوڑ کے جائے گا، اسے کچھ دے دو تو وہ ماں کی طرف جائے گا۔ بالکل اسی طرح مومن کو زندگی میں غم آئے تو جب تک اللہ کی طرف یہ نہ لوٹ جائے، اس کو تسلی نہیں ملتی۔ جب تک اس کو نعمت کوئی ملے تو یہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے پروردگار کے در پہ نہ جائے، اس وقت اس کے دل کو تسلی نہیں ملتی۔ حقیقی خوشی مومن کی ہوتی ہی تب ہے جب تک وہ اپنے رب کے بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا، تب تک اس کی خوشی پوری نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کر لیتا ہے، اس کی خوشی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ لوگ جتنی قومیں ہیں تہوار مناتی ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں، جو بھی اوٹ پٹانگ کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی خوشی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سارے کے سارے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ فرمایا جب عید پڑھ کے آؤ تبھی عید مبارک ہو۔ عید کا تو تصور ہی نماز کے بعد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سالانہ خوشی دی، تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں 2 رکعت تحفے کے طور پر عطا فرمائی، لو ان 2 رکعتوں سے تم ہمیں آگے مل لینا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ہفتے کے بعد ایک عید کا دن بنایا جسے جمعۃ المبارک کا دن کہتے ہیں، اور مسلمان اس دن کو پورے ہفتے میں اس کے انتظار میں وقت گزارتے تھے کہ دنیا کے مشاغل، کام دھندے، ادھر ادھر کی مصروفیت، کب ہماری جان چھوٹے گی، کوئی ایک دن تو فارغ ہوگا جس دن ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ ہوگا۔ پورے ہفتے کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی ایمان والوں کی جب وہ ایک دن اللہ کے گھر میں گزار لیتے تھے۔ اور آج چونکہ ہماری خوشی کا تصور بدل گیا ہے تو ہمیں اللہ کے گھر میں جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ بچے کی سارے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ماں اور بیٹے کی جدائی رہے، بازار گئی ہوئی تھی، کسی فنکشن پہ گئی ہوئی تھی، کہیں مشغول تھی، تو بچے کو ماں کی گود میں جانے کا موقع نہیں ملتا، تو شام کو پھر جب وہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے اس کی دن بھر کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ ایسے ہی مومن بندہ جب اپنے پروردگار کی آغوش رحمت میں جاتا ہے تو مومن کے سارے دن بھر کے دکھ، درد، غم سب ختم ہو جاتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر دے کے بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہفتہ بھر مشقتوں میں رہا، تکلیف میں رہا، مشکلات میں رہا، پریشانیوں میں رہا، جمعۃ المبارک کا دن اس نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں گزارا۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کو منانے میں، راضی کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں لگا رہا۔ لو جمعۃ المبارک کا دن ایسا گزرا کہ شام کے وقت ایمان والا بندہ اپنے آپ کو ایسا پرسکون اور ایسا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے گویا کہ اگلے پورے ہفتے کے لیے یہ بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جمعۃ المبارک کی ان مقدس لمحات کو اور ان مبارک گھڑیوں کو اور ان قبولیت والے لمحات کو، ان سے فائدہ اٹھانے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اگر باقی دن ہمارے جو ہے وہ مصروفیت کے ہوتے ہیں تو جمعے والا دن اس سے زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے۔
ہم نے اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی تار جوڑنے والا جو معاملہ تھا اس کا ہم نے کنسپٹ ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. جیسے یورپی ممالک میں ماں اور بیٹے کے درمیان پیار اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ قربت کا جو تصور ہمارے معاشرے میں ہے، جیسے ان ملکوں میں اس کا تصور ختم ہو گیا ہے. اور ایسے ہی ہے جیسے کسی جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کو پکڑ کے منڈی میں بھیج دیا. کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی ماں باپ سے انسیت، کوئی لگاؤ، کوئی تعلق، کوئی ماں